بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیڈی فنگر بھنڈی توری بنانے کا طریقہ۔ بھنڈی توری کیسے بناتے ہیں۔ میں نے 1.5 کلو بھنڈی لے لی ہے، باریک کٹا ہوا ادرک، 1.3 ٹیبل اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ، 1 باؤل یا 1 پیالہ کوکنگ آئل کا، 3 موٹے موٹے کٹے ہوئے ٹماٹر، لہسن 1 گڈی، بریک کٹا ہوا ادرک اور سبز مرچی کی 10 پیس اور 1 کلو پیاز۔ چولہے کو جلا دینا ہے۔ یہ میں نے اتنی آنچ نارمل میڈیم آنچ پہ دیچکا چڑھا دینا ہے۔ دیچکے میں یہ آئل ڈال دینا ہے۔ یہ میں نے آئل ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے لیڈی فنگر بھنڈی توری، باریک باریک کٹی ہوئی، بہت زیادہ موٹی بھی نہیں کاٹنی، وہ ریسٹورنٹ سٹائل ہوتا ہے، یہ گھر کی ریسپی بتا رہا ہوں۔ جب ہلکا سا آپ کا آئل گرم ہو جائے اس میں پیاز ڈال دینا۔ 1 کلو پیاز میں نے لیے تھے، 1.5 کلو بھنڈی لی تھی۔ یوں اس کو کاٹ کے پیاز آپ کے جو موٹے موٹے ہیں ان کو مسل دینا ہے، اس میں پورا اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ لیا۔ آنچ آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی رکھنی ہے۔ یہ میڈیم آنچ ہے، بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے اور ہلکی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بھنڈی بناتے ہیں اس کو فرائی کر کے، کریلے بناتے ہیں اس کو گھی میں فرائی کر کے، لیکن میرا ایک اپنا خیال ہے کہ بھنڈی اور کریلے کو جب آپ فرائی کر دیں گے تو اس کا جتنا مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بھنڈی ایسے ثابت رہنی چاہیے، ایسے ہی سبز رہنی چاہیے، گرین گرین رہتی ہے۔ فرائی کر دیں گے تو اس کا ایک تو کلر جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ میں سب چیزیں ایک ہی ساتھ میں ڈالتا ہوں اور آپ کو اس کا فائنل رزلٹ دکھائیں گے بننے کے بعد۔ پیاز کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے، پیاز کے بعد ہم نے بھنڈی ڈال دینی ہے۔ پیاز فرائی نہیں کرنی، ڈائریکٹ ایسے ڈال دینا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، پیاز کے بعد ٹومیٹو ڈال دینے ایسے ایک ساتھ میں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے گارلک، لہسن اور یہ سبز مرچ ایک ساتھ میں۔ یاد رہے کہ لہسن جو ہے اس کو کوٹنا نہیں ہے، اس کو بریک کوٹنا نہیں ہے، اس کو ثابت ڈالیں گے تو ہی مزہ آئے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں ہلدی 1.3 ٹیبل اسپون، ہلدی کے بعد لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، اور 1 چمچ سالٹ یعنی نمک۔ یوں کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے۔ ایسے مکس زیادہ مکس نہیں کرنا، چمچ زیادہ نہیں ہلانا کیونکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ادرک بریک بریک کٹا ہوا یہ آپ نے لاسٹ میں ڈالنا ہے جب یہ فائنل ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ پہلے اس میں جو میں نے بریک کر کے اس کو پیس لیا تھا وہ ڈالنا ہے، اور یہ کٹا ہوا بریک ادرک اس کو لاسٹ میں ڈالنا ہے۔ اس کو دھیرے دھیرے، بالکل زیادہ چمچ نہیں ہلانا ہے، صرف اس کو مکس کرنا ہے یوں کر کے، دھیرے دھیرے سے آپ اس کو مکس کر لیں۔ اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا۔ اب اس کو 20 منٹ کے لیے ڈھکنا دے کے اس کو ڈھک دینا، نیچے نہیں لگے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ
نارملی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 15 منٹ کے بعد اس کو میں دوبارہ دیکھوں گا, پھر ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد. جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے اس کو اوپر سے ڈھک دینا ہے ہلکی آنچ پر. آنچ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آنچ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ آنچ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہلکی آنچ ہے. اور اس کو ڈھک دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے. ایک کا ٹوٹل ٹائم 20 منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گی. یہ لیس بھی نہیں چھوڑے گی, پانی بھی نہیں چھوڑے گی, اور یہ الگ الگ بھی جیسے کٹی ہے ویسے ہی ثابت رہے گی, ٹوٹے گی بھی نہیں. تو ملتے ہیں آپ سے 15 منٹ کے بعد. ٹائم ٹو ٹائم اس کو دیکھتا رہوں گا, 10 منٹ کے بعد اس کو چیک کروں گا, پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں اس کو 15 منٹ کے بعد چیک کرنے لگا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس کی بہت پیاری سمیل آ رہی ہے, بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. اور اب آپ کے سامنے اس کو چیک کرتے ہیں. ہلکی ہلکی نیچے لگی ہے, اس کو بالکل ایسے مروڑنا نہیں ہے, ہلکا سا اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ بھنڈی ٹوٹے نہیں. آپ دیکھیں ایز اٹ از بھنڈی جیسے ڈالی تھی ویسے ہی ہے, ہلکا سا نیچے لگا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سوچنے سے ٹھیک ہو جائے. بھنڈی بالکل بھی ٹوٹی نہیں ہے, جیسے ڈالی تھی ویسے ہی ثابت ہے. اور ابھی اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ گلی ہے کہ نہیں. ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گرم ہے. واو واو. ناظرین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک. یہ آلموسٹ 3 سے 5 منٹ اور رکھیں گے, اور پھر اس کے اوپر سبز دھنیا اور بریک کٹا ہوا ادرک ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو 5 منٹ کے بعد. 5 منٹ اس کو دم دینے کی اور ضرورت ہے, پھر فائنلی آپ کو اس کی ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں. آدھا کلو دہی لیا, اور اس میں پودینہ اور 3-4 سبز مرچی اور آدھا چمچ نمک کا ڈال کے اس کو موٹا موٹا جو ہے وہ کوٹ لینا ہے, باریک نہیں کرنا, گرائنڈر کے ساتھ گرائنڈنگ نہیں کرنا, اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا. اور اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے. ایسا کلر رہے گا اس کا, تھوڑا گرین گرین رہے گا تو ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا, دکھنے میں بھی اچھا لگے گا. 15 منٹ پہلے میں نے پکایا, اور اس کے بعد مزید 5 منٹ میں نے رکھا اس کو. اور ابھی اس کی فائنل لک آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ اس کی فائنل لک ہے. بھنڈی ٹوٹی بھی نہیں ہے, ثابت ہے, اور پیاز اور ٹماٹر ویسے ہی ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں. بریک بریک کٹی ہوئی ادرک. ابھی اس کو ڈش آؤٹ کر لیا, اور ابھی اس کو کھانے کے ٹیبل پہ سجائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی, یہ ریسپی اچھی لگی, تو اس کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.